رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، خوش آمدید ناظرین، اور ہمارے پاکیزہ اور خوش ذائقہ پکوان کے اس خصوصی سیگمنٹ کے بعد جسے ہم کہتے ہیں رمضان دسترخوان، اب ہماری باری ہے اس سیگمنٹ کی جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، جہاں ہم وطن عزیز کے ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ اور اس ملاقات میں آج کے ہمارا مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں، محفل کو زعفران زان بناتے ہیں، اور جب بھی ان سے ملتے ہیں اتنی محبت اور عقیدت سے ہمیشہ سے ملتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کی اور سماجی خدمتگاروں کی بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں اور بے پناہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ خود بھی ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، اب ان کی دوسری نسل جو ان کے بچے ہیں وہ بھی اسی کار خیر میں پوری طرح حصے دار ہیں۔ ان تمام بھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے حاجیانی سکینہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ہیں، ان کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں، جو اب سیلانی کے زیر سایہ جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور کئی ایسے گھروں کے چراغوں کو روشن کر دیا ہے، کئی ایسے گھروں میں ایسے چراغوں کو روشن کر دیا ہے کہ جس میں شاید اس روشنی کی امید بہت کم رہ گئی تھی۔ آپ سیلانی کے سینئر ترین سرپرستوں میں سے ایک ہیں، اور یقینی طور پر محترم جناب بشیر فاروق صاحب کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت کے ساتھ ہمیشہ ہمارے محترم مہمان جو ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کئی ان کے ڈائمنشنز ہیں ان کے کام کی، ان کے کاروبار کی۔ آج ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے، اور میرے ساتھ محمد داؤد ٹوبریا، بہت المعروف جاوید اوکے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ جاوید بھائی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمارے آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج کی اس محفل میں آپ سے بہت سارے موضوعات پر بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ سے گفتگو جو ہے وہ بڑی کمپیکٹ رہے گی، اور ہم نہ صرف یہ کہ اب تک جو آپ تمام بھائی مل کے، آپ کے بچے مل کر جن اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ کیا ارادے ہیں، اس پر بات کرنے والے ہیں آج ہم آپ سے۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس انداز کا ہے کہ یقینی طور پر نعت کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کا۔ تو محمد محسن قادری نبی والا صاحب موجود ہیں۔ محسن بھائی، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ کسی مشہور کلام کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز ہو۔ تیری وحشتوں سے یہ دل مجھے کیوں نار آئے، تیری وحشتوں سے یہ دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، اور میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت کو سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی
قرار آئے. اور مجھے کیا ہوگا عالم کا, مجھے کیا عالم ہو غم کا, مجھے کیا ہو غم عالم کا, مجھے کیا عالم ہو غم کا, کہ علاج غم عالم کا میرے غم غسار آئے, کہ علاج غم عالم کا میرے غم غسار آئے. اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر, یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے, جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. اور حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے, کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت آغاز, ایک بار پھر کیا روح پرور آغاز کیا محسن قادری نبی والا صاحب نے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر اس ہماری رمضان ٹرانسمیشن کو اتنے روح پرور کلام کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. جاوید اوکے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جاوید بھائی, آغاز کروں گا میں کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ انڈسٹری میں سویرا بلڈرز کے نام کو. الحمدللہ جس انداز سے آپ نے شہر کراچی کو جو کامیاب پروجیکٹس دیے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیسے آغاز ہوتا ہے سویرا بلڈرز کا, کیسے خیال آتا ہے جاوید اور ان کی فیملی کو, ان کے دوستوں کو, اور کیسے اسٹیپ لیا اس بلڈنگ انڈسٹری میں اور کب داخل ہوئے؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی آغاز ہو کہ کسی بھی کامیاب پروجیکٹ کے پیچھے چھوٹا سا آغاز ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا آغاز کہاں سے ہوا, کسی مکان کو, کسی فلیٹ کو بنانے کے بعد یہ آگے بڑھا یا سیدھے ہی ہائی رائز سے آغاز ہوا؟ الحمدللہ سب سے پہلے ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے. جی جی. جو ریئل اسٹیٹ ہماری اوکے اسٹیٹ تھی. اس کے بعد اب یہ جاوید بھائی میں اگر بھول نہیں رہا تو عالمگیر کے چوک پر, عالمگیر چوک پہ, بالکل بالکل, جو ہمارے والد صاحب نے 1957 سے وہ آفس تھا ہمارا. الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلی بلڈنگ جو بنائی سامنے آپ کے یہ محمد علی میں KFC ہے. جی جی یہ بالکل. بلڈنگ ہم نے ہی بنائی تھی. اچھا, اس یہ آپ کا پہلا پروجیکٹ؟ یہ پہلا پروجیکٹ. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر آتے آتے بنگلو بنائے, ٹاؤن ہاؤس بنائے. تو بس اللہ پاک ہاتھ پکڑ کے گئے, آگے بڑھتے گئے. بس دل میں ہمارے والد صاحب, سارے بھائی, بچے تو ابھی آئے, بھائی وغیرہ ایک ہی بس دماغ میں سوچا چاہتے کام اچھا کرنا ہے, اور کسی کے ساتھ دھوکہ بازی چیٹنگ نہیں کرنی ہے, نہ کسی کو ڈیفالٹر ہمیں کو کینسل ہمارے
جو بھی بک کراتا ہے ہمارے پاس کینسل کا نام ہم کینسل کرتے ہی نہیں ہیں. پیمنٹ میں آگے پیچھے ہو جاتے مگر کوئی بات نہیں, کینسل نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ جس ریٹ میں ہم نے چیز بیچتے مثلاً 1 روپے کی چیز بیچی وہ چیز 2 روپے کی ہو جائے وہ کلائنٹ کا نصیب. ہم 1 روپیہ نہیں بڑھاتے, حالانکہ وہ پیمنٹ میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر بھی اس کا کینسل نہیں کرتے. جاوید بھائی ایک چیز اور, بلڈنگ انڈسٹری کو آپ نے بڑا باریکی سے اور ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 8, 10, 12 سالوں میں بلڈنگ انڈسٹری کی نوعیت جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے اور لگژری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک زمانے میں اب جو ہے وہ لابیز اور لفٹ جو ہے اس پہ بڑا کام ہونے لگا ہے. یہ کراچی میں لابیز لانے والے ہم پہلے بلڈر ہیں الحمدللہ. میرا بھائی انور ہو کے یہ پہلی بلڈنگ کی لابیز ہم کلفٹن میں لائے تھے جو سویرا بینکر ہاؤس بنا ہوا ہے 3 تلوار پہ, وہاں کی لابیز لائے ہم پہلی. پھر اس کے بعد یہ لابیز ہم لوگ بلد 1 میں بھی ہماری لابیز لائے. یہ لابی لانا, یہ بچے کے پلے ایریا, جیم وغیرہ سب ہم ہی لے آئے تھے. اسٹارٹ ہم نے کیا تھا الحمدللہ. خیر سب بلڈر بنا رہے, سب جاری بات ہے جو نئی چیزیں آ رہی ہے ہر بلڈر اس کو فالو کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک کرم کیا ہے. یہاں اتنا نہ آگے چلے گئے, اچھا کام کر کے دینا, کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ. بس ہماری کنسیشن لائن ایسی ہے جتنا اچھا کام کرو گے کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے آپ کامیاب ہو. کیا بات ہے. اب کس کا دل دکھاؤ گے تو کامیابی نہیں آپ کا قدم چھوئیں گے. وقتی طور پہ آپ اچھے آپ ایسا اثر کر لو گے, این خراب ہے. جاوید بھائی ایک چیز اور, بلڈنگ لائن میں ایک چیز اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور کامیاب بلڈر کے لیے بہت ضروری ہے کسی ایک چیز کا, تو اس میں آپ کس چیز کو لینا چاہیں گے؟ بلڈنگ کی کوالٹی کو لینا چاہیں گے, اس میں آپ وقت پر قبضے کو لینا چاہیں گے, اس پہ آپ اپنے کسٹمر کی سہولت کو لینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو وقت پہ پوزیشن ہونا چاہیے, کام کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. دوسری کوئی بھی بزنس ہو آپ کا, چاہے بلڈنگ لائن ہو کوئی بھی بزنس ہو, آپ کے بزنس میں اگر ایمانداری ہے نہیں تو آپ کامیاب ہو. جھوٹ اور فریب ہے اس میں آپ کامیاب نہیں ہوگے. اب وقتی طور پہ بہت اچھا کر لو گے مگر اینڈ خراب ہے. جھوٹ فریب, کسی کو دھوکا دینا, یہ سب بیکار ہے. آپ کام اچھا کر لو گے, سب کچھ اچھا کر دو. سب سے بڑی اس کوئی بھی بزنس میں آپ ایمانداری لے آؤ, اس پہ آپ انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ہماری تو تجربہ یہ ہے. جس جھوٹ کی اور جس ایمانداری کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے مراد میں یہ سمجھوں کہ جو آپ نے کہا ہے, جو آپ نے بتایا ہے, جو آپ نے لکھا ہے, جو ہم نے لکھا ہے, اب اس پر کاربن رہنا چاہیے. اب اس میں جو ہے آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو, جو ہم نے لکھا ہے اس کا میں نے 21 گریڈ بناتے, 20 بولا ہے تو 21 بنائیں گے, 19 نہیں بنائیں گے. کیا بات ہے. الحمدللہ اپنی طرف سے بھی لگا دیتے. اب بات چیزیں ہمارے اب کتنے پروجیکٹ بتاؤں میں آپ کو, تو جو میں نے 4 کروڑ کی بک کی جب چابی دی تو 7.5 کروڑ کا ہے. اب موسمیات والا پروجیکٹ میں نے سویرا جو ہے, سویرا ہے جو سویرا انکلیو 55 لاکھ کی 2 بیڈ رینٹ بکنگ تھی, 3 بیڈ 75 لاکھ تھی. آج اس کے قبضے دے رہا ہوں. 3 بیڈ ہے 2.5 کروڑ روپیہ, 2 بیڈ ہے 40-1.5 کروڑ روپیہ. ہم تو 1 روپیہ بھی نہیں بھرایا, نہ کرو نہ فلانا, چاہے مہنگا پڑا سستا پڑا, جو بچا میرا نصیب. اب جب بلڈر جو اپنی بک کر دیتا ہے, بک میں کلائنٹ آپ کو پیمنٹ دے دیتا ہے, قسطیں دیتا ہے, ٹھیک ہے, وقتی سلطانی آسمانی آتی ہے لوگوں میں, کوئی کس ٹائم پہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے, انسان کی ڈوب چھاؤں آتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اب بلڈر اس کو کینسل کر دے, یہ کر دے, ہماری بک میں نہیں ہے. اب جو بیچ دیا جتنا بھی نفع ہوا ان کا ہے, ہم 1 روپیہ نہیں بڑھاتے.
हमारे उसूल के खिलाफ है। जावेद भाई, सवेरा एनक्लेव की बात हो रही है तो यहाँ मैं आपकी वालदा से मौसूम, आपने वहाँ एक शानदार और आलीशान मस्जिद बनाई है। मैं यकीनी तौर पर मेरे रोज़ का रास्ता है वो कमोबेश, और जिस ख़ास तौर पर रमज़ान से कुछ दिन पहले उसका आपने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। क्या रमज़ान की रौनकें हैं, क्या रमज़ान की महफिलें सज रही हैं, और क्या ही आलीशान आपने, मतलब जिसे कहते हैं कि दिल से किसी मस्जिद पर कोई काम होता है। ये हमेशा से आपकी कोशिश होती है कि हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऐसा कोई दीनी इल्म जो है, दीनी एलिमेंट जरूर होना हमारे चाहिए। हर प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जान नमाज होता है। ये सवेरा इंकलीब में हमारे माँ बाप की और मेरे जितने भी पार्टनर है उन सब के माँ बाप के लिए मस्जिद बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पार्टनरों के भी माँ बाप के हिस्सा सवाब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वालदा के लिए, हमारे वालिद साहब के लिए। ये काम तो हमारा सिलसिला चलता ही रहता है। अब ये बताने का नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। ये तो कोई दिन में ये कहा है एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं चले। क्या बात है, क्या तो बात है। ये चीजें अभी काम क्या किया है ये सब चीजें बताने की नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो नजर आ जाती है, बिल्कुल सही, बहुत सी चीजें नजर ही नहीं आएंगी आपको हम क्या कर रहे। बिल्कुल सही। और ये देखें, मैं जावेद भाई ने जो आखिरी बात की ना कि दीन में बंद मुट्ठी जो है ना, इसकी बड़ी अहमियत है कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई काम किया, ख़ास तौर पर कोई दीनी काम किया, दीन की तरवीज के लिए अगर कोई काम हुआ है तो उससे शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खामोशी से उस मस्जिद का आगाज़ हुआ है, और मैं आप देखें उस खामोश मस्जिद ने अपने आप कहना शुरू किया है। उस मस्जिद का यकीनी तौर पर कभी मौका मिले तो ज़रूर आप मौसमियात में सवेरा इनक्लेव में ज़रूर एक मरतबा वहाँ इस रमज़ान की कोई एक नमाज वहाँ अदा कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी मेहनत और कितनी वहाँ पे दिल के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद में जितने कारपेट है नहीं, मदीना पे जो लगा हुआ है वही लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना उस मस्जिद को देखने के लायक मस्जिद है, और मतलब मैं फ़न तामीर का नमूना है, और पूरी कोशिश की है इन तमाम भाइयों ने, इनके तमाम पार्टनर से मिलकर के जितना भी हो सके इस मस्जिद को बेहतरीन मसाजिद में से एक रखा जाए। वो कि ये अपार्टमेंट की एक मस्जिद कहलाती है, लेकिन कुर्ब व जवार में हमने पूरा ऑल जी हाँ मोहल्ला का जी मैंने कहा ना कि कहने को तो ये अपार्टमेंट के एक हदूद का हिस्सा है, लेकिन उससे कुर्ब जवार की तमाम आबादियों के लिए खोल दिया गया है। पीछे गली से खोल जी जी। तो नाज़रीन ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे में जाते हैं, वक्फे के बाद वापस आकर आप इनकी प्रोफेशनल लाइफ से आगे निकल के इनकी समाजी खिदमत, जिनमें ये तमाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जावेद भाई, अनवर भाई, मंसूर भाई, अब इनके बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना हमेशा कदम ब कदम इनके साथ हैं, तो उस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। कराची, एक शहर जो रोज बनता भी है, बदलता भी है, और इस बदलते शहर में एक नाम 35 साल से एक ही वादा निभा रहा है, ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स। 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर, वादे के मुताबिक और बेफिक्र ओनरशिप के साथ डिलीवर किए गए। हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम उन लोगों के फ्यूचर बनाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई हमें भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज भी आने वाले कल की बुनियाद वही है, यकीन, ईमानदारी, डिलीवरी। ओके एस्टेट एंड बिल्डर्स, हम इमारत नहीं मुस्तकबिल बनाते हैं।
Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के सेगमेंट में, जहां जावेद ओके साहब आज हमारे मेहमान हैं और इनसे बड़ी जो है ईमान अफरोज़ गुफ्तगू में कहूँगा कि ये बड़ी कह रहा हूँ समझने वाली गुफ्तगू जो है इनसे रही इनके कारोबारी मामलात में, और इस कारोबारी मामलात में दीन का किस तरह से इम्तिजाज होता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी समाजी खिदमात की। मैंने आपसे पहले कहा कि ओखा मेमन बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और ओखा मेमन बरादरी में यकीनी तौर पर ओके फैमिली जो है एक मुखय्यर तरीन फैमिलीज़ में से एक फैमिली है, और हमेशा बंद मुट्ठी के साथ, जिसका जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया, हमेशा आगे आगे रहते हैं और फ्रंट लाइन पर जमात और जमात के उन अहबाब को जिनको ज़रूरत होती है उसके साथ मिलकर वो जमात के साथ, जमात के इदारों के साथ काम करते हैं। जावेद भाई, सैलानी से मैं आगाज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक देरीना रफ़ाकत है आपकी हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक साहब से, और हमेशा की तरह वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी घर की तमाम महफ़िल में, गम में, खुशी में हमेशा शरीक भी रहते हैं। आपके सैलानी के तमाम अहबाब, आप ख़ुद भी बड़े बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ सैलानी का हिस्सा हैं। थोड़ी सी सैलानी के हवाले से बात हो जाए कि कैसे रब्ता हुआ, किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और अब मज़ीद क्या करने जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअल सैलानी के उर्दू से पहले नहीं, मेरी तकरीबन 25-26 साल हो गए। अल्लामा बशीर फ़ारूक के हिसाब से मेरी मुलाकात थी गार्डन से। गार्डन से? अच्छा। जब सैलानी में सैलानी की बुनियाद ही नहीं पड़ी। अच्छा, सैलानी का आगाज़ नहीं हुआ था? क्या बात है। अल्लामा साहब वहाँ गार्डन की एक मस्जिद में बैठते थे, वहाँ हमारी मुलाकात होती रहती थी। वहीं से हमारी दोस्ती है। फिर सैलानी की बुनियाद डली, सैलानी बना, फिर सैलानी में बशीर भाई के साथ साथ ही होते हैं। अब उनके जो आईटी के कोर्स, उसमें मैंने अपनी वालदा के नाम, मेरी बरादरी यूथ सर्विस भी इसमें शामिल है। इस आईटी के रशीद गनातरा साहब ने यहाँ बुनियाद, थोड़ी बुनियाद भी डाली। फिर हम ये सकीना आईटी के माशाल्लाह बरादरी के लिए खोला, फिर बरादरी के साथ अब और सबके लिए खुल गया। हाँ जानी सकीना की ख़ास बात जो मैंने एक वीडियो देखी जावेद भाई, मैं ज़रूर चाहूँगा इसमें कि यहाँ के बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया दुनिया के लिए। वो अपने फ़न के ग्राफिक्स ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो एक चार चांद लगा दिए, और सैलानी के तो और बहुत सारे काम है, लेकिन यकीन तौर पर हाजियानी सकीना के इस आईटी इंस्टीट्यूट ने भी बड़ा काम किया और बच्चों को बड़ी हाईली हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा 500, 800, 1000, कोई 1500, कोई 1200, कोई 2000 डॉलर कमा रहे। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह पे रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चियाँ निकल रही है। बेटियाँ जितनी घर बैठ के अपनी ऑनलाइन माशाल्लाह काम कर रही है, डॉलर में कमा रहे। तो ये काम मैं तो अभी भी बोलूँगा सारी मेमन बरादरी को, ते आप इस अपने बच्चों को, जो गरीब जो बच्चे जो हर वक्त ज़कात ले रहे, उनको ज़कात देने वाला बना दो। अब ये आईटी के कोर्स कराओ, इनको इतना काबिल बना दो वो देने वाला बन जाए माशाल्लाह। मैं तो हमारी सोच, हमारी प्लानिंग ही ये थे, जो आज साल मानता है उसको देने वाला बनाओ, कोई कारोबार में लगा दो। कोई आईटी के ऐसे कोर्स से थे आप डॉलर्स में कमाते हो। इस इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो सैलानी ने हर जगह पर बड़ी नॉमिनल मार्जिन फीस रखी है, वो भी जो देना ना चाहे तो उसके लिए बड़ा फ्री होता है। आप समझते हैं कि हाजियानी सकीना भी इसी अंदाज से आगे बढ़ रहा है? हाँ, फ्री है। कोई जो 1500 रुपया फीस है, जी जो बच्चा फॉर्म पढ़ता है सकीना आईटी का, वो ओके फैमिली की तरफ से फ्री पढ़ेगा। ग्रेट। और ये सारा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है? जो कोर्स कोई ज़कात के पैसे नहीं है। ये जिस इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूँ, हाजियानी सकीना आईटी इंस्टीट्यूट, ये चांदनी चौक, चांदनी सिनेमा की बैक साइड पर जो एरिया है वहाँ पर ये कायम है। और आप तमाम अहबाब जितने भी बच्चे ख़ास तौर पर यंगस्टर्स, आईटी का दौर है,
AI کا زمانہ ہے اور اس میں اگر آپ نے اس میں اپنی اسکلس کو بہتر کیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ چند ڈالرز نہیں، سینکڑوں ڈالرز اور ہزار ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. یہ کمانا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. دنیا میں بہت کام ہے. تھوڑا سا اپنی اسکلس کو بہتر کیجئے. وہ تمام خواتین خاص طور پہ بچیاں جو گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتی ہیں، کچھ سیکھنے کا ہنر جاننا چاہتی ہیں، وہ IT کی طرف آئیں. اور حاجیانی سکینہ IT انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہمارے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر پوری طرح آپ سب کی خدمت کے لیے موجود ہے. سر، میمن برادری میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ IT کی طرف تو آ ہی رہا ہے، تھوڑا بہت بڑا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن تعلیم، پروفیشنل تعلیم، آپ سمجھتے ہیں کہ آج اب سے کوئی 15 20 25 سال پہلے سے کی تعلیم، میمن برادری کی تعلیم بات کر رہا ہوں پوری میمن کی، اور آج کی تعلیم میں کچھ فرق آیا ہے؟ بہت فرق ہے. جب سے موبائل آیا نہیں، میمن بچے موبائل پہ چلے گئے. اچھا. تعلیم پہ کم ہے. یعنی کہ جبھی تو یہ IT کے کورس میں زیادہ بزنس مل رہا ہے. سمجھ رہا ہوں. تعلیم میں کیا ہے؟ تعلیم اب میمن بچے نہیں سارا دن موبائل پہ کھڑے بیٹھے ہوتے، رات بھر جاگتے. ایک پیغام دوں گا بالکل سارے بچوں کو اور سارے بڑوں کو بھی، آپ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤ. ماں باپ زندہ ہے، ان کو ہر وقت ان کا ساتھ دو. اگر کسی کے نہیں ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کی قبر پہ جاؤ. ماں باپ اپنے بہن بھائی ان کو ساتھ مل کے چلو گے، آپ انشاءاللہ بہت آگے نکلو گے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس قابل بنایا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو دیکھو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. کبھی بھی زندگی میں آپ تکلیف نہیں اٹھاؤ گے ان کو دیکھو گے تو. زندگی میں یہ قدم ہے. اور کوشش یہ کرو جتنے بھی بھائی ہے بہن ہے، سب ایکا بن کے ایک رہو. جب الگ ہو جاتے نہیں سب بکھر جاتے، ختم، پھر سب تکلیف میں آ جاتے. یہ میں نے دنیا دیکھی. اپنے تجربے کا، اپنے کاروباری تجربے کا، اپنی دنیا میں رہنے کے تجربے کا نچوڑ خاص طور پہ ہم بھی اپنے بزرگوں سے یہی سنتے ہیں کہ جو مٹھی بند ہے اور مضبوط ہے تبھی تک ہے. اگر آپ نے ان مٹھی کو کھول دیا تو پھر یہ مٹھی نہیں رہتی. یہ ہاتھ تو ضرور رہتا ہے، انگلیاں ضرور رہتی ہیں، لیکن مٹھی جو مضبوط رہے گی. تمام بھائی بہنوں کو، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو انہوں نے کہا کہ اسی انداز سے ہمیں آگے بڑھنا. شاید میں ایک چیز اور آخر میں ایک چیز اور بولوں گا. جی ضرور. سب کو، ہر انسان کو، آپ کے پاس بھلے کچھ بھی نہیں ہے، اب بھلے 2 روپیہ 5 روپیہ یا 1 روپیہ، اب جب گھر سے نکلو نہیں تو آپ صدقہ دیا کرو. صدقے سے آپ کی اتنی بھلائی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. انسان کتنا آگے بڑھ سکتا ہے. اب آپ اپنے بچوں میں خود میں صدقہ دینے کی عادت بنا دو. بھلے جو حیثیت ہے 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ، جس کی جو حیثیت، صدقہ ضرور دو. کیا بات ہے. اپنی ذات کا، اپنے جسم کا، اپنے پیسہ کا یہ صدقہ جو ہے نا، جیسے کہتا ہے نا، جاوید بھائی نے بھی کہا، دین بھی کہتا ہے کہ یہ بلاؤں سے روکتا ہے. اور صدقہ دینے کے لیے آپ کو یہ پیشہ ور گداگروں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو آپ پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھرواتے ہیں، آپ اس پیٹرول بھرنے والے کو، آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. اسی انداز سے آپ کے گھر میں بائک یا KFC بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں آپ کا رابطہ رہتا ہے، آپ نے ان کو کچھ، فوڈ پانڈا والے کو کچھ نہ کچھ دے دیا. یہ جو ان کی زندگی میں آپ ایڈ آن کرتے ہیں 100 200 500 روپے سے یا 10 روپے سے، یہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ روشنیاں لاتا ہے. جاوید بھائی ایک سوال اور میں چلتے چلتے پوچھ ہی لوں آپ سے. آپ کی نظر میں، آپ انسٹیٹیوٹ IT میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا اپنا حاجیانی سکینہ IT انسٹیٹیوٹ بھی چل ہی رہا ہے، آپ بڑی گہری نظر جتنے بھی ہماری تعلیمی انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں رکھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں تعلیم میں زیادہ اچھی اور بہتر جا رہی ہیں؟ زیادہ اچھی. لڑکے اتنا اصل میں کیا تھے، جب سے موبائل آیا نہیں، جی آپ کی دنیا چینج ہو گئی. موبائل سے پہلے دنیا اور تھی، موبائل آنے کے بعد آپ کی دنیا چینج ہو گئی. بالکل. اب موبائل سے پہلے آپ 4
اپنے رشتے داروں کے گھر بھی جاتے تھے, ٹائم بھی نکل آتا تھا, سب نکل آتا. اب تو موبائل پہ ہی سب میسج کرنا, بات کرنا کسی کے, وہ مٹھاس تو ختم ہو گئی آپ لوگ میں. مٹھاس کہاں ہے؟ صحیح بات ہے. موبائل کے بعد تو مٹھاس ختم ہے, وہ میل ملاپ ختم ہو گیا. میل ملاپ ختم ہو گیا. دوسرا یہ تھے میری ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو, جو لوگ یعنی ہمارے جتنے برادری ہے, رشتے, سب سے پہلے میں بولا ہوں رشتے دار, بھائی بہن, اس کے بعد میری برادری, اس کے بعد اور ان جو آج جماعت کو میں ایک پیغام دوں گا کہ ہر سال ہر مہینے کوئی آپ سے راشن لے رہا ہے, کیا لے رہا ہے, ان کے بچوں کو پہلے ایسا قابل بنا دو وہ کما کے آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنے. ہر سال مانگنے والے کو آپ یہ تو اس کو بالکل نکارا بنا رہے ہو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو دھندے پہ لگاؤ, کام پہ لگاؤ. پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو کہیں پہ کھانے کا گاڑی لگا دو, کھانا بنا کے بیچے, اپنی مزدوری کمائے. ایسا سسٹم کرو. جاوید بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو نسل در نسل, ایسی میمن جماعت میں ایسی مثالیں کچھ ہمیں نظر آتی ہیں. الحمدللہ کوشش پوری جاری ہے, ہر جماعت کوشش کر رہی ہے. جو نسل در نسل ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بھی اب اسی جو ہے وہ امداد کے لائن میں کھڑا ہو, یا جو ہے ماں کے بعد بیٹی بھی اسی لائن کا حصہ بن رہی ہو. ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا, بلکہ اس پر غور کرنا ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں, اور ان وجوہات کا سد باب کرنا ہوگا, تاکہ وہ لوگ نسل در نسل جو ہے وہ جو ایک ہماری لسٹ کا حصہ رہتے ہیں, ان کی فائلوں کا حصہ رہتے ہیں, جماعت میں آنا جانا رہتا ہے, وہ کم ہو, اور لوگوں کو ان کی ضروریات اپنے زور بازو سے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکلز ڈیولپمنٹ, جس کا ذکر ابھی آئی ٹی کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اس کے لیے یقینی طور پر جماعتوں کو فالو اپ کرنا ہوگا, اپنی جماعت کو خود چل کے دیکھنا ہوگا, بڑوں کو اپنی فائلیں کھول کے دیکھنا ہوگا یہ کتنا عرصہ پرانا ہے, اب اس کے لیے کیا ایسا حل تلاش کیا جائے. تو سیلانی آئی ٹی کے اتنے کورس کیوں کرا رہے ہم لوگ, سیلانی والے آئی ٹی کے اس لیے کورس کرا رہے تھے وہ دینے والا بنے, قابل بن جائے. کسی کی آنکھیں آج نہیں پھیلایا اس سال, وہ دینے والا بنے. کیا بات. اور ماشاءاللہ ہر سال 10 سے 15,000 بچے نکلتے آئی ٹی کے ہمارے سیلانی سے, الحمدللہ. اور کتنے پیسے کماتے تھے. ایک پٹھان جس کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا, آج وہ دبئی میں 3 لاکھ روپے کی جاب کرتا ہے, پٹھان کا بچہ. الحمدللہ الحمدللہ. ہماری جماعتوں میں یہ لے آؤ. آپ ہماری جماعت میں سب کے بے فارم منگوا لو, اس کا بچہ کتنے سال کا ہے وہ سال دیکھو, اس کو کس کاروبار میں کہاں گھسانا ہے اس کی ٹریننگ دو. کسی کو الیکٹریشین بنا دو, کسی کو بزنس مین بنا دو, کیا بات. کسی کو پلمبر بنا دو. کام تو ہے نہیں, بہت کام ہے, بہت کام ہے. بس میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے والے چاہیے, اور پھر اس کو سپروائز کرنے والے, اور اس کو فالو اپ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. جاوید بھائی اب پروگرام کا وقت بھی کم و بیش ختم ہو رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا آخر میں اور کیا کیا آپ سویرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اس وقت کرنٹلی بن رہے ہیں, وہ پروجیکٹ کہاں کہاں, شہر کراچی کو پورا ہی گھیرا ہوا ہے آپ نے. ہم نے ابھی ایک جمالی پور پہ لانچ کیا ہے, الحمدللہ, ہائی وے پہ کباب جی کے ساتھ ہی. جی. وہاں پہ ہم نے بہت سستے فلیٹ نکالے. 2 بیڈ ڈرائن کا 1 کروڑ کا, 2 بیڈ ڈی ڈی 1.20 کا, 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے. اچھا 7 سال کی پیمنٹ پلان ہے. ابھی جوڑ میں ہم نے بلد 7 لانچ کر دیا بن عاصم کے ساتھ. الحمدللہ. کوئنس روڈ پہ ہم نے بلد 6 کیا, پورا بک گیا. خالد بنی روڈ پہ ہم نے لانچ کیا دانش موٹر کے ساتھ. تو الحمدللہ سویرا زینب کے نام سے. ابھی ہم عید کے بعد تاریخ روڈ پہ لانچ کر رہے. دوسرا ہم نے کوئنس روڈ پہ بلد 9 لانچ کر رہے. تو الحمدللہ سلسلہ جاری ہے, سلسلہ جاری ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک محنت کرتے ہیں. بس کوشش ہے کہ یہ کسی کرائیں نہیں, یہ رحمت ہے ہمارے لیے. کرائنٹ کا دل نہیں دکھانا ہے, بس کسٹمر کا. انسان کوئی مہینے قسط نہیں دیتا ہے, 2 مہینہ نہیں دیتا ہے, 3 مہینہ نہیں دیتا ہے, دھوپ چھاؤں آتا ہے, درگزر کرو. اب وہ 3 مہینہ قسط نہیں دیا, وہ فلیٹ 80 لاکھ کا بک کیا ہے,
1.5 करोड़ की मार्केट है, उसको कैंसिल कर दिया। यार मानना है, कफन में जेब तो है नहीं, क्या ले जाओगे भाई। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये कारोबारी, कुछ कारोबार के उसूल अपनी जगह है, कुछ कारोबार में जब आप अपनी जो है ना विल को शामिल करते हैं, अखलाकियात को शामिल करते हैं और अगले की मजबूरी को भी को देखते हैं, तो अल्लाह पाक कुछ न खुद इसमें कई बरकतें देता है। जिंदगी में एक बात सीखना, किसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है नहीं, आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे। अब उसका दिल ही दुखा के बैठोगे, अब हर वक्त परेशान, बीमारी आपका साथ नहीं छोड़े। दुआएं तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। जावेद भाई, फाइनली आपसे आखिरी सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारी बिल आखिर हमारी इस स्टूडियो में आ ही गए। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमारे साथ रहें। कैसे देखते हैं अली गोडल को और हमारी मेमन टीवी की इस कोशिश को? माशाल्लाह मेमन टीवी बहुत आगे जा रहा है, हमने नारा तो लगा दिया है। बहुत शुक्रिया। अली भाई हमारे बहुत साथ दे रहे, ये हम मेमन टीवी से काफ़ी पुराने साथ ही चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके साथ हम ये जो प्रोग्राम करता है हमारा कुछ ना कुछ ये आता है, उसको बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा से हम भी प्यार करते हैं। माशाल्लाह मेमनों में बहुत अच्छा मेमन टीवी बन गया है। अल्लाह पाक इन मेरी दुआ है, इनको तरक्की दे, कामयाब दे, आप सबको, आमीन आमीन, इनके स्टाफ को सबको तरक्की दे, आमीन आमीन, और अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं आमीन आमीन। और इसी दुआओं के साथ हमारे लिए और मेमन टीवी के लिए ये दुआएं ही हैं कि इनकी सरपरस्ती ओके ने हमेशा नौजवानों की सरपरस्ती की है, हर चैनल की सरपरस्ती की है। मेमन टीवी के साथ भी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। इस रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे स्पॉन्सर्स में से एक हैं। और अब प्रोग्राम के वक्त यकीन तौर पर ख़त्म हो रहा है नाज़रीन, तो अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कलाम के साथ, और इसके बाद यकीन तौर पर दुआ होगी। हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं नात के लिए मोहम्मद मोहसिन कादरी नबी वाला के पास। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, बहुत खूब। आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और जहाँ तो भी तमाशाई हो, और ए जाने जहाँ तो भी तमाशाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर कब वो चाहेंगे मेरी हश्र
رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، ان کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اپنی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب ارجم نادائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔